السلام علیکم، گڈ آفٹرنون اینڈ نمستے۔ اچھا دوستو، کسی بھی زبان میں سلام کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگ جاتا۔ آپ ہندو ہیں تو مسلمان نہیں ہو جاتے، اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ ہندو نہیں ہو جاتے۔ یہ پیار محبت کے لفظ ہیں، سب کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے۔ ہمارا جو ٹاپک ہے جن لوگوں کے متعلق، وہ بھی ویسے ہی پیار محبت سے سب کے ساتھ مل کے رہتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے الوی بورے۔ الوی بوروں کے متعلق آج ہم آپ کو تمام ڈیٹیل بتائیں گے۔ یہ داؤدی بوروں سے کب علیحدہ ہوئے، اور داؤدی بورے سلیمانی بوروں سے کب علیحدہ ہوئے، اور ان سب کا اوریجن کہاں ہے، اور ان کو پھر پناہ کہاں ملی۔ یہ تمام ہسٹری ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے، لیکن پہلے ہم آپ کو حیران اس بات پہ کریں گے کہ الوی بورے دنیا میں سب سے کم تعداد میں موجود ہیں، اسلامی دنیا میں۔ ان کا فرقہ جو ہے سب سے کم تعداد میں ہے۔ آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ ہم نے بوروں پہ پہلے بھی ایک ولاگ بنایا تھا، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں، وہ بہت پسند کیا گیا ہے۔ تو بوروں کے متعلق مزید بھی معلومات ہم دیں گے اگر آپ کمنٹ سیکشن میں ڈیمانڈ کریں گے تو۔ لیکن الوی بوروں کے متعلق اسپیشلی میں نے دیکھا یوٹیوب پہ غلط معلومات پھیلائی گئی ہیں۔ کسی کی بھی دل شکنی نہیں کرنی چاہیے اور اتھینٹک معلومات دینی چاہیے۔ بوروں کی جو دینی تعلیمات اور مین عقائد ہے وہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، ایسے جس کا منہ آتا ہے منہ اٹھا کے وہ یوٹیوب پہ ڈال دیتا ہے۔ جو کراچی میں بورا پیر جنہیں کہا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ ان کی کون سی مقدس ہستی ہے، یقیناً کوئی ولی ہوں گے یا منصوص ہوں گے، موزون ہوں گے، یہ ان کی ٹرمینالوجی ہے، یہ ہم آپ کو اپنے تیسرے ولاگ میں بتائیں گے ان کے مطلب کیا ہیں۔ بہرحال اس کی بھی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے، فی الحال آپ سمندر کو دیکھ لیں، ہم آپ کو الوی بوروں کی تعداد بتاتے ہیں۔ الوی بورے خود جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری تعداد 8000 ہے، لیکن ٹائمز آف انڈیا نے 18 اگست 2020 کو پوری دنیا میں ان کی تعداد 10,000 لکھی تھی۔ الوی بورے جو کیلنڈر استعمال کرتے ہیں وہ ان کی اوریجن سے متعلق ہے۔ الوی، سلیمانی، داؤدی بورے یا ان کی کوئی بھی شاخ جو کیلنڈر استعمال کرتی ہے وہ کہاں سے ہے؟ جہاں سے یہ بورے سٹارٹ ہوئے ہیں، کہاں سے؟ مصر سے، جو افریقہ کا علاقہ ہے۔ وہ کیلنڈر 354 دن کا ہے، 354 ڈیز کا کیلنڈر ہے، اسے کہا جاتا ہے الوی مصری کیلنڈر یا الوی مصری لیومینر کیلنڈر، چاند کے حساب سے۔ اچھا، یہ جو زبان استعمال کرتے ہیں اسے لسان الدعویٰ الویہ کہا جاتا ہے، جو کہ گجراتی، فارسی اور اردو کا مکسچر ہے، لیکن لکھی یہ عربی رسم الخط میں جاتی ہے۔ دوستو آپ سمندر دیکھ لیں، یہ وہی سمندر ہے جس میں سائیکلون بپر جوائے آنے والا ہے، اور اس وقت تقریباً 380 کلومیٹر کے قریب دور ہے وہ ٹھٹھا اور کراچی سے۔ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ تو ہم بات کرتے ہیں الوی بوروں کے۔ الوی بوروں کی لائبریری کو خزانہ الویہ کہا جاتا ہے۔ بوروں کی مذہبی رسومات، دعوت کے لیکچرز، دعائیں اور مناجات، یہ سب کچھ اسی زبان لسان الدعویٰ الویہ میں ہوتی ہے، جو کہ گجراتی، عربی اور فارسی کا مکسچر ہے۔ بھارتی گجرات کے کلچرل ہب وڈوڈرا جس کو کہا جاتا ہے میں الوی بوروں کی جو آبادی ہے کم و بیش 328 برس سے رہائش پذیر ہے۔ وڈوڈرا میں ان کی 4 مساجد، 4 کمیونٹی ہال اور 4 میوزیم ہیں، جہاں ان کے مذہبی رہنماؤں کے مزار شریف ہیں۔ ایک فقہی سکول بھی ہے جس کا نام مدرسہ طیبہ ہے۔ ان کی رہائش کون سے محلوں میں ہے؟ بدری محلہ، فخری محلہ، مغل والا، پرتاپ نگر، پانی گیٹ، تیواڈا اور فتح جنگ، ان محلوں میں ان کی رہائش ہے، اور باقی دنیا میں اکا دکا کہیں نہ کہیں الوی بوری جو ہیں الوی بورے موجود ہیں۔ اس وقت ان کے داعیے مطلق جناب محترم سیدنا حاتم ذکی الدین صاحب ہیں الوی بوروں کے۔ طیبی الوی بورا کمیونٹی نے پہلے یمن سے احمد آباد، ٹھیک ہے، پھر گجرات کے علاقہ وڈوڈرا کی جانب ہجرت کی۔ الوی مصری کیلنڈر پر جن ایام کو نوارو NAVARU نوارو لکھا گیا ہے، وہ جو دن ہیں ان دنوں میں یہ کوئی اچھا مثبت فنکشن نہیں کرتے۔ آپ ایسے سمجھتے ہیں یہ ان کو نحس سمجھتے ہیں، اور ان دنوں میں کوئی مثبت ایونٹ نہیں کرتے۔ یہ رسم اسماعیلی اور اثنا عشری شیعان علی کی ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ ان کی جو جنتریاں ہوتی ہیں، کیلنڈر ہوتے ہیں، ان میں بھی نحس لکھا ہوتا ہے، میں بھی وہ بھی نوارو ہوئی ہو۔ اچھا، امامت شروع ہوتی ہے حضرت علی سے، حضرت علی کے بیٹے امام حسن دوسرے امام، حضرت امام حسین تیسرے امام، اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ شیعہ مسلک کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد
امامت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب ہم آپ کو تاریخ بتانے لگے ہیں۔ ایک مسلک نے امام جعفر کے بڑے بیٹے اسماعیل کو فرزند تسلیم کیا، جو کہ چھٹے امام جعفر صادق کی حیات میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، یوں یہ اسماعیلی شیعہ کہلائے۔ جبکہ دوسرے گروہ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنا امام مانا اور بقول ان کے چھٹے امام نے ان کی امامت کا اعلان خود فرمایا تھا، اور یوں وہ اثنا عشری شیعہ کہلائے۔ ان کے 12 امام ہیں اور 12ویں امام امام مہدی ان کے مطابق مستور ہیں۔ سنی مسلک کا بڑا حصہ بھی اماموں کا قائل ہے، لیکن وہ شیعان علی کی مانند امام کو مستور نہیں سمجھتے، اور واللہ علم وہ کہتے ہیں کہ امام کسی سید گھرانے میں جنم لیں گے، اور وہ اماموں کو معصوم بھی خیال نہیں کرتے۔ اب ان کا معصوم خیال نہ کرنے کا کیا مطلب ہے، یہ وہی جانتے ہیں۔ اسماعیلی شیعہ کئی صدیوں تک متحد رہے اور پھر عرب سے مصر شفٹ ہو گئے۔ مصر میں ان کی قوت اس قدر بڑھی کہ وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ فاطمی خلافت کے 18ویں خلیفہ مستنصر باللہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں نزار اور مستعلی میں جنگ ہوئی۔ مستعلی جیت گیا اور خلافت کا حقدار ٹھہرا۔ یہ 19واں امام ہوا، لیکن ان مومنین کا جنہوں نے اس کی خلافت قبول کی، جبکہ دوسرے جناب نزار کے متقد ٹھہرے، جو مصر سے کہتے ہیں پہلے ایران آئے اور پھر پاکستان آئے، اور اب وہ آغا خانی کہلاتے ہیں۔ فاطمی خلیفہ مستعلی کو کہتے ہیں کہ نزاریوں نے شہید کر دیا تھا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے عامر جو ہیں، کچھ لوگ اسے العامر بالحکم کے لکھتے ہیں، تو وہ تخت نشین ہوئے اور وہ 20ویں امام قرار پائے۔ 18ویں مستنصر باللہ، 19ویں مستعلی اور 20ویں العامر یا عامر۔ یہ سال 1101 کی بات ہے، لیکن 1130 میں نزاریوں کے ہاتھوں ان کی بھی قتل یا شہادت ہوئی۔ اب مستعلی جو تھے، 19ویں امام جو تھے، ان کا پوتا الطیب، اس وقت جب وہ شہید ہوا، ان کا والد کون؟ عامر، ان کی عمر کتنی تھی؟ 2.5 سال۔ تخت خالی تھا۔ یہ وہی پوتا ہے جس سے مستعلوی طیبی جماعت بنی اور جو آگے چل کر ہندوستان، یمن و افریقہ میں پھیل گئی۔ یعنی کہ 19ویں امام سے مستعلوی ہوئے، اور 20ویں امام جو تھے عامر کے بیٹے طیب، ان سے یہ طیبی کہلائے، تو یہ مستعلوی طیبی جماعت ہو گئی۔ جناب طیب کی عمر کے باعث محترم عامر کے کزن، جو یعنی کہ 19ویں خلیفہ تھے عامر، ان کے کزن الحافظ کو خلافت کا نگران مقرر کیا گیا۔ تاریخ کے اوراق اب ادھر مختلف روایات کا پنڈورا باکس کھول دیتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق نزاریوں کے خوف سے امام طیب کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ دوسری روایت ان کی قدرتی مستور ہونے کی دلیل دیتی ہے، یعنی کہ غائب ہونے کی، جیسا کہ آج کل کے بوروں کا عقیدہ ہے۔ وہ اثنا عشری شیعان علی کی مانند یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ جناب طیب جو کہ مستور ہیں، ان کا یہ جو سلسلہ امامت ہے وہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ کچھ یہ بھی میں بھی خیال کرتی ہوں کہ ان کا بھی ظہور ہوگا، جس طرح اثنا عشری کہتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ بہرحال میرے علم میں نہیں ہے۔ فاطمی خلافت کا احیاء وہ کریں گے آ کے یا نہیں، یا مستور رہیں گے، یہ بھی نہیں معلوم۔ مختلف وجوہات کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے فاطمی خلافت کو ختم کر ڈالا تھا۔ ان کے مطابق جناب طیب کی اولاد ائمہ مستور ہے بوروں کے متعلق، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ امام مستور کا اپنے دائیوں سے رابطہ رہتا ہے، اور چند دائیوں نے امام کے خطوط ملنے کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ تیسری روایت کے مطابق الحافظ نے فاطمی خلافت پر قبضہ کر لیا، اور یہ سلسلہ 1171 یعنی کہ صلاح الدین کے حملوں تک چلتا رہا، اور الحافظ کے نام سے بھی ایک فرقہ نے جنم لیا جو اس کی سلطنت کا سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اس گروہ کو حافظی اسماعیلی کہا جاتا تھا۔ فاطمی خلافت میں مستعلوی شیعوں کا اثر رسوخ ختم ہونے کے بعد طیبی جماعت کی بڑی تعداد یمن میں منتقل ہو گئی۔ یمن کی طرف ہجرت اس لیے ہوئی کہ یمن کی ملکہ اروا ان سے عقیدت رکھتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ملکہ اروا نے امام زمان یعنی کہ اس وقت جو تھے امام، ان کی
وصیت یا ان کے حکم کے مطابق زہیب بن موسیٰ کو یمن میں امام کا پہلا دائی مقرر کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ کون سی ملکہ ہے مجھے نہیں معلوم، مجھے اتنا معلوم ہے میری دادی ماں بچپن میں کہا کرتی تھی، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو شام کو وہ مجالس سے نیاز لے کے آیا کرتی تھی، تو ہم ان کی زبانی سنا کرتے تھے کہ یمن میں ایک ملکہ تھی، انہوں نے اہل بیت کے جو نالین مبارک ہیں وہ تخت پہ رکھے ہوئے تھے، خود وہ نیچے بیٹھا کرتی تھیں اور وہ جوتے جو ہیں حکومت کرتے تھے۔ تو اب یہ جب پڑھا ہے تو خیال آیا مے بی یہ وہی ملکہ ہوں۔ ان ملکہ کے متعلق بھی پاسبل ہے ہم آپ کو آنے والے دنوں میں ایک جو ہے ولاگ دیں، کیونکہ بوہروں کی جو آج کمیونٹی ہے وہ ملکہ اروا کی وجہ سے ہی ہے، نہیں تو جو حافظ صاحب تھے نا فاطمی خلافت کے بانی جنہیں نگران مقرر کیا گیا تھا، انہوں نے بہت ظلم و ستم کیے تھے اور وہ ان کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ چلیں اب آگے بات کرتے ہیں۔ بوہروں کا تو 100% خیال ہے کہ 21ویں امام طیب 1132 میں مستور ہو چکے تھے اور انہی کے حکم پر جو زہیب بن موسیٰ کو پہلا دائی مقرر کیا گیا، اور بوہروں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ان کے حکم سے امامت کا مستور سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ملک اروا صلاحی کو طیبی جماعت سے محبت پر مصر سے سخت ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا اور سنا ہے کہ تعلق بھی ختم کرنا پڑا تھا۔ مزید ڈیٹیل ہم آپ کو آنے والے ولاگ میں بتائیں گے جو مکمل ملکہ پہ ہوگا، کیونکہ ملکہ ہی نے بوہروں کو محفوظ کیا تھا۔ اس وقت کی یمنی سلطنت کی تجارت برصغیر سے مستحکم تھی، سو کچھ طیبی دوست ہندوستان کے شہر گجرات میں آ بسے، جہاں آ کر تجارت کا رخ ایسا پلٹا کہ گجرات و ممبئی سمیت ہر جگہ میں ان کا طوطی بولنے لگا اور یہ تاجر ہی مشہور ہو گئے۔ گجراتی زبان میں تاجر کو بوہری کہا جاتا ہے، یوں یہ بورہا کہلائے۔ ان کی تعداد اس وقت ہندوستان کے شہر گجرات میں بڑھی جب یمن میں زیدی شیعوں نے طیبیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ یہ 16ویں صدی کے قریب کا جو ہے واقعہ ہے جب یہ ظلم اپنے عروج کو پہنچے۔ بالآخر مشاورت کے بعد طیبی گروہ کے 25ویں دائی محترم جمال شمس الدین بن حسن نے اپنا پورا سٹرکچر جو ہے ہندوستان میں منتقل کر دیا۔ 1567 میں کہا جاتا ہے کہ یہ خود بھی گجرات کی طرف ہجرت کر گئے، یعنی کہ عرب سے عجم کی طرف منتقل ہو گئے۔ گجرات میں ان کی دعوت و تبلیغ کو ابھی بمشکل 100 سے زائد دن گزرے تھے کہ وہ اپنی آخری منزل کی جانب روانہ ہو گئے، یعنی کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی وفات نے طیبی گروہ کے نہ صرف دل توڑے بلکہ ان کی مرکزیت کو بھی متاثر کیا۔ ان کے جانشین جناب برہان الدین عجب شاہ نامزد ہوئے، جن کی وفات 1591 میں گجرات میں ہوئی۔ ویکیپیڈیا کے مطابق ان کے بعد برہان الدین قطب شاہ نے 27ویں دائی کا عہدہ سنبھالا، جس کی خبر یمن پہنچا دی گئی۔ مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہاں سے بھی دعویٰ ہوا کہ ہم دائی مطلق ہیں، اور کس نے کیا وہ ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ یہ دعویٰ اس ولی نے کیا جسے یمن میں تبلیغی سرگرمیوں کے لیے 26ویں دائی محترم داؤد بن عجب شاہ نے مقرر کیا تھا، اور ان کا نام سلیمان بن حسن تھا۔ یوں یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، مزید تفصیل ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ سلیمان بن حسن کے ماننے والے سلیمانی بورہ کہلائے، اور جو داؤد جی کو مانتے تھے وہ کیا کہلائے، وہ داؤدی بورے کہلائے۔ نس ان کا ایک مین نظریہ ہے، نس کو بورہ میں مرکزیت حاصل ہے، یعنی امام کو امام ہی مقرر کرتا ہے اور یہ تقرر من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اس طرح دائی کا تقرر بھی امام زمانہ کرتا ہے۔ ان کی دینی تعلیمات گجراتی زبان میں ہوتی ہے اور غیر طیبی ان کے متعلق جانکاری نہیں رکھ سکتے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو بورہ کے عقائد ہیں کہ یونانی فلسفہ سے بھی متاثر ہیں۔ بہرطور بورہ اللہ کی وحدانیت اور خاتم النبیین کے قائل ہیں، ایک امن پسند محب وطن اور با اخلاق جماعت ہیں۔ کیونکہ میں نے خود ملا ہوں کراچی میں جا کے، میرے کانسٹنٹلی کویسچن کرنے کے باوجود انہوں نے جواب مختصراً نہیں دیا ہے کہ آپ شیعہ کو جانتے ہیں، میں نے کہا جی، تو انہوں نے کہا جی بس آپ ہمیں شیعہ ہی سمجھے۔ بوروں کے تبلیغی مشن جو یمن سے بھارت یا کسی اور جگہ جاتے ہیں انہیں داعیت المطلقین کہا جاتا تھا۔ یہ مشنز کے بارے میں یہ اسکرین پہ لکھا ہوا آپ کو میں دکھا دیتا ہوں۔
اب بات کرتے ہیں کہ داؤدی بورے اور علوی بورے کن اختلافات کی بنا پہ الگ ہوئے۔ جب 18ویں فاطمی خلیفہ جناب مستنصر باللہ کا دور چل رہا تھا تو اس دوران یمن میں موجود ان کے مشنریز کے تحت انڈیا میں تبلیغی سرگرمیاں عروج پر پہنچیں اور بھارتی گجرات کے شہر کھمبٹ میں ایک نئی کمیونٹی نے جنم لیا جسے بوہرا کہا جاتا ہے۔ اگر بوہرا لفظ کی وجہ تسمیت جاننی ہو تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ یمن میں موجود مشنریز کے جو ڈپٹی انڈیا میں تبلیغ کا کام کرتے تھے انہیں ولایت الہند کہا جاتا تھا، WULLAT، ولایت الہند یعنی کہ ہند والے۔ امام طیب کے مستور ہونے کے بعد یہ سب یمن میں موجود داعیہ مطلق سے رابطے میں رہتے تھے۔ داعیہ مطلق کی تقرری پر 15ویں اور 17ویں صدی میں بھارتی بوروں میں اختلافات سامنے آئے۔ یہ 1422 سے 1640 عیسوی کا عرصہ جا بنتا ہے۔ دو بار تو اختلافات اتنے شدید ہوئے کہ سلیمانی، داؤدی اور پھر داؤدی بوروں سے ایک اور نئے گروپ نے جنم لیا جسے علوی بورا کہا جاتا ہے۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ داعیہ مطلق اپنی زندگی میں اپنے جانشین کا اعلان فرماتے ہیں اور یہ اعلان امام زمانہ کی منشا یا مرضی سے ہوتا ہے، جسے نصب بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ علوی بورا اسلام کا اتنا چھوٹا گروپ، فرقہ یا فقہ ہے جسے اسلام میں سب سے کم تعداد میں ہونے کا شرف حاصل ہے، اور علوی بوروں کا اس آیت قرآنی پر یقین کامل ہے، مفہوم بتا رہا ہوں آیت کا، کہ سچ کی راہ پر ہمیشہ اقلیت کی جیت ہوتی ہے یا سچ کی راہ پر ہمیشہ جب پہلی علیحدگی جو ہوتی ہے وہ 26ویں داعیہ مطلق داؤد جی برہان الدین بن سیدی عجب شاہ کی وفات پر ہوئی۔ پھر نام سن لیں، داؤد جی برہان الدین بن سیدی عجب شاہ، ان کی وفات کب ہوتی ہے؟ جب یہ علیحدگی ہوتی ہے 1591 میں احمد آباد میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ یمن میں 24ویں داعیہ مطلق محترم یوسف نجم الدین اول کے پوتے جناب سلیمان بن حسن ولی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، لیکن داؤد جی کی وفات کے بعد انہوں نے داعیہ مطلق ہونے کا اعلان کیا۔ یوں ان کے نام سے سلیمانی اور بھارت والے بورے برہان الدین داؤد جی برہان الدین قطب شاہ کو ماننے والے بنے اور وہ داؤدی کہلائے۔ دوستو یہ بیک گراؤنڈ میں جو ہے اب آپ کو ویڈیو میں بورہ پیر کا جو کراچی میں روزہ مبارک ہے اس کے اوپر امام حسین علیہ السلام کا جھنڈا ہے جو کہ بہت پیارا لگتا ہے مجھے، کیونکہ مارکسزم کا بھی ریڈ کلر کا جو ہے وہ جھنڈا ہے، تو مزدوروں کا نشان ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، محبت کا اور امن کا درس دیتا ہوا یہ نشان ہے۔ تو آپ یہ زیارت کریں روزہ مبارک کی، اور میں آپ کو بتا دوں آپ دو ناموں کو مکس نہ کیجیے گا۔ داؤد جی برہان الدین بن سیدی عجب شاہ یہ 26ویں داعی تھے، اور آج کے جو بورے ہیں جو داؤدی بورے کہلاتے ہیں یہ سپلٹ ہونے کے بعد جن داؤد جی کو مانتے ہیں وہ داؤد جی برہان الدین بن قطب شاہ تھے۔ اچھا، اب بات ہم نے کرنی ہے علوی بوروں کی۔ اب داؤدی بورے بنے اور سلیمانی، اس کے بعد داؤدی بورے 28ویں داعی جناب شیخ آدم صفی الدین تک متحد رہے، لیکن ان کی وفات پر دو گروپس میں تقسیم ہو گئے۔ داؤدی بوروں کا وہ چھوٹا سا گروپ جنہوں نے جناب شیخ آدم صفی الدین کے پوتے علی بن ابراہیم کو داعیہ مطلق مانا، وہ علوی بورے کہلائے۔ یہ احمد آباد میں رہتے تھے۔ علی بن ابراہیم اپنے دادا کے دور میں مازون، منسوس اور دعویٰ کی کتب کے ٹریئر یعنی کہ خزانچی تھے۔ یہ ٹرمینالوجی اور علوی بوروں کی شادی بیاہ کے رسم و رواج، لباس و خوراک ہم اپنے اگلے ولاگ میں بتائیں گے، جو کہ بوروں پر ہمارا تیسرا ولاگ ہوگا۔ یہ ولاگ آپ کی فرمائش پر بنے گا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں بتا دیں۔ ویسے مختصراً بوروں کے متعلق بتا دوں، ان میں بہت زیادہ حافظ قرآن کی تعداد ہوتی ہے، یہ محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ملکہ کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں بتا دیں۔ اچھا، آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو ملکہ ہیں یہ اسلامی دنیا کی پہلی ملکہ ہیں۔ آپ بھارت والی رضیہ سلطانہ کو پہلی سمجھتے ہیں، وہ نہیں ہے، اور عربیوں میں بھی پہلی مسلم خاتون ہیں جو کہ
تخت پر بیٹھی ہیں ملکہ اروا، اور انہوں نے 52 ایئرز حکمرانی کی ہے، اور ان کی حکمرانی بعض کا مورخ لکھتے ہیں کہ مردوں سے بھی بڑھ کر تھی، اور ایک انتہائی نیک خاتون تھی۔ اور اس سے بھی مزیدار بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساس کے ساتھ مل کے حکومت کی ہے۔ ساس اور بہو کا رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں روایتی طور پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن ان دونوں ساس اور بہو میں محبت تھی، انہوں نے اخلاق سے اور محبت سے حکومت کی ہے۔ اور اس سے بڑی بات اور ہے کہ جو فاطمی خلیفہ تھے اس وقت کے، انہوں نے اینڈ پہ جا کے انہیں بڑی محبت سے، انہوں نے حالانکہ کہا کہ میرے بیٹے کو جو ہے خلیفہ مقرر کر دیا جائے، میں ان کے نگران کے طور پہ حکومت کروں گی، لیکن فاطمی خلیفہ نے انہیں حجت قرار دیا کہ ہم آپ کو ہی ایک با اختیار حاکم مانتے ہیں جو کہ فاطمی خلافت کے انڈر کام کرے گا۔ تو یہ بڑی خوبصورت اور دلچسپ ڈیٹیل ہے، لیکن ولاگ بہت لمبا ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو ولاگ اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مستند معلومات اور لوگوں تک بھی پہنچے تو اسے شیئر کریں۔ ہاں، اگر میں نے کوئی بات غلط کی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اس کا لکھیں، میں انشاءاللہ اپنی بات سے رجوع کروں گا اور آپ سے معافی مانگوں گا، لیکن بات اتھینٹک ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ لوگ آ جائیں جو علوی بوروں، داؤدی بوروں یا سلیمانی بوروں پر تنقید کرتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، تنقید سے کچھ بھی نہیں بنتا۔ میں نے بھی بچپن سے لے کے لڑکپن تک یہی سنا تھا کہ شیعوں میں جو ہے حافظ قرآن نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو آپ بوروں میں چلے جائیں، آپ کو داؤدی، سلیمانی، علوی بوروں میں سب میں حافظ ملیں گے۔ اور میرے خیال میں آپ کو کنفرم کر دوں گا اگلے ولاگ میں، یہ جو علوی بوروں کے پہلے امام ہیں جناب علی بن ابراہیم، میرے خیال میں یہ بھی حافظ تھے۔ تو دوستو نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ ایک اور چیز ہوتی ہے وہ اس میں فٹ ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں دھندا کر رہا ہوں۔ چارج ہے اس کا، اس کو فٹ کرنا پڑتا ہے نا، موبائل سارا سسٹم فٹ کرنا پڑتا ہے۔ ابھی میں فٹ کروں گا، رات ہو جائے گی، رات ہو جائے گی تو میری ویڈیو نہیں بنے گی۔ اس کا ایپ آتا ہے نا؟ ہاں ایپ ہے، چھوٹے بھائی کو سارا پتا ہے۔ یہ ویڈیو نہیں ہلتا ہے، آپ یہ بول رہے ہو؟ جاؤ، اس سے ویڈیو نہیں ہلتا ہے، اس سے ہلتا ہے، ہاتھ میں ہلتا ہے نا، بوڑھے لوگ ہیں، آپ کو تو نہیں ہلتا ہوگا۔ جب مزہ دو چار شادیاں کر لیتا ہے پھر اور زیادہ ہل جاتا ہے بلڈ پریشر۔ دو چار شادی کیا ہمارے یار آج کے دور میں شادی کون سی مشکل ہے؟ فیس بک چلاؤ شادی ہو جاتی ہے، وہ جو ہے 1 مہینے تک رہتی ہے، کیا فائدہ؟ کوئی بات نہیں، اگلے مہینے پھر کر لو۔ اس کا وہ جو ہے نا، وہ کیا نام ہے، وہ تو حالات خراب ہے، حالات کی کنڈیشن بھی صحیح، حلال نکاح اللہ خیر کرے گا۔ روشنیوں کا شہر بن گیا ہے، اس کا کنڈیشن تو ایسا ہوتا ہے جیسے ایک بیماری کے پھول زنگ لگا ہوا ہے۔ تو ہم کون سے ایک نمبر ہے کہ لڑکیاں 2 نمبر ہیں؟ ہم بھی تو دو، فیس بک سے